عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر مجھے جیل میں کچھ ہوا تو ذمہ دار عاصم منیر ہوگا، اگر میری بیوی کو جیل میں کچھ ہوا تو ذمہ دار عاصم منیر ہوگا۔ یہ عمران خان صاحب نے بار بار سٹیٹمنٹ دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ والا سٹیٹمنٹ بار بار پبلک کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب یہ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں، لہذا اگر ان کی صحت کو کچھ ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتا ہے۔ 845 دن ہو گئے عمران خان صاحب کو جیل کے اندر بیٹھے ہوئے، 845 دن کم ٹائم نہیں ہوتا، بڑے لمبے عرصے سے عمران خان صاحب جیل کے اندر بند ہے۔ اب ناظرین، جب یہ بہت زیادہ خبر چلی تو حکومت نے ایک تو خود سے اس کے اوپر ڈینائی کیا کہ نہیں، عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر بعد میں کوئی حلف کی بات بھی ہوئی، پھر گنڈا پور صاحب نے بھی اس کے اوپر آ کر وضاحت کی۔ گنڈا پور صاحب کافی دنوں کے بعد میدان میں آئے، اور جب میدان میں آئے تو وہ اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے آئے کہ جناب عمران خان صاحب جیل میں بالکل ٹھیک ہے، کوئی فکر والی بات نہیں ہے، یہ دشمنوں کی سازش ہے، انڈیا کو کیونکہ جنگ میں شکست ہوئی لہذا وہ عمران خان کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں، بھارتی میڈیا پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے، اور بھارت کو جواب دینے کے لیے غالباً گنڈا پور صاحب کو لایا گیا۔ انہوں نے آ کر یہاں پہ ایک تھوڑی بے چینی پھیلی ہوئی تھی، گنڈا پور صاحب نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کی، اور انہوں نے بتایا جی کہ عمران خان صاحب جیل میں بالکل ٹھیک ہے، ان کو یہ اطلاع مل گئی ہے، گنڈا پور صاحب کے اپنے سورسز ہیں، انہیں یقین دلایا گیا ہوگا کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہیں، آپ اس بارے میں فکر نہ کریں۔ تو بہرحال موقع تو پاکستان کی حکومت خود دے رہی ہے، اب صرف ایک فیملی سے ملاقات کروا دیتے، لیکن ملاقات کروانے کی صورت میں اس بات کا خطرہ تھا کہ عمران خان صاحب دیکھیں نا، اب سارے مہینوں میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، بیچ میں پچھلے سال جب آئینی ترمیم کے معاملات پھنسے ہوئے تھے تب ملاقاتیں بند ہو گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جب احتجاج کے معاملات پھنسے ہوئے تھے تب ملاقاتیں بند ہو گئی تھی۔ اب اس سال بھی جب آئینی ترمیم اور استثناء کے اور ایکسٹینشن کے معاملات پھنسے ہوئے تو عمران خان کی ملاقاتیں بند ہو گئی، ورنہ ملاقاتیں تو کھلی رہتی ہیں، نارمل رہتی ہیں، سارے مہینوں میں ملاقاتیں ہوتی آ رہی ہیں، ملوا دیا جاتا ہے، علیمہ خان کو نہ ملوائیں تو کسی اور کو ملوا دیتے ہیں، یا جیل کے اندر کیس چل جاتا ہے وہاں پہ کوئی ملاقات ہو جاتی ہے، تو خیر خبر پتہ چلتی رہتی ہے۔ عمران خان صاحب کو اب بار بار جب کچھ دنوں کے لیے غائب کر دیا جاتا ہے یا ان کی ملاقاتیں بند کر دی جاتی ہیں تو ان دنوں میں حکومت کچھ نہ کچھ ایسا کر رہی ہوتی ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی انوالو ہوتی ہے۔ تو اب یہ نومبر کا مہینہ بڑا حساس تھا، تو غالباً دسمبر کے اندر ملاقاتیں دوبارہ کھل جائیں گی، تو یہ جو ایک ٹائم تھا، ایک سخت پیچ تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے، ایک مشکل ٹائم تھا عمران خان صاحب پہ، وہ ٹائم اب ختم ہونے کے قریب آ گیا، بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو یقین دلایا گیا کہ جناب کوئی ایسی بات نہیں ہے، پریشان آپ نہ ہو۔ ایک اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کے بیٹے کا بھی آیا، عمران خان صاحب کے بیٹے نے جو اسٹیٹمنٹ دیا، قاسم خان نے، اس نے کہا کہ پاکستانی حکومت اور اس کے آقاؤں کو میرے والد کی حفاظت اور اس غیر انسانی تنہائی کے ہر نتیجے کی قانونی، اخلاقی اور بین الاقوامی سطح پر مکمل ذمہ داری اٹھانا ہوگی۔ میں عالمی برادری، بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں اور ہر جمہوری آواز سے اپیل کرتا ہوں کہ فوری مداخلت کریں، زندگی کی تصدیق کا مطالبہ کریں۔ اچھا، یہ بڑا سخت جملہ ہے اور بڑا فکر پیدا کرنے والا جملہ ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کی تصدیق، یعنی یہ کنفرمیشن دی جائے کہ میرے والد صاحب زندہ اور ٹھیک ہیں۔ عدالت کے احکامات کے مطابق رسائی یقینی بنائی جائے، ملاقاتیں کروائی جائیں، اس غیر انسانی تنہائی کو ختم کریں۔ قاسم خان نے یہ سٹیٹمنٹ دیا، عمران خان صاحب کے بیٹے نے۔ ناظرین، اب کچھ اور خبریں ہیں، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ اب ہائی کورٹ میں جائیں گے، یہ سہیلا فریدی وغیرہ، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ ہائی کورٹ جائیں گے، پتہ نہیں ہائی کورٹ میں جج صاحب ملیں گے بھی یا نہیں ملیں گے، وہاں پہ آواز اٹھائیں گے، آواز کوئی سنے گا بھی یا نہیں سنے گا، تو ایک ٹوکن پروٹیسٹ ہو سکتا ہے ہائی کورٹ کے اندر، اس کے علاوہ تو وہاں کچھ نہیں ہے۔ بہرحال ایک اگر تحریک کھڑی کرنی ہے تو اس کے لیے بہت بڑا مومنٹم بنانا پڑے گا، اتنا بڑا مومنٹم کہ لاکھوں نوجوانوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا۔ کیا اس کے لیے ابھی تک گراؤنڈ پہ کوئی تیاری ہے؟ تو فی الحال ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ پبلک اپنے طور پہ تیار ہے، لیکن آفیشلی پاکستان تحریک انصاف نے یا نوجوانوں کے اس نئے گروہ نے کوئی پریکٹیکل ایکٹیویٹیز ایسی کی ہوں تو وہ ابھی تک ہمیں اس طرح دکھائی نہیں دی۔ ہاں، ریگولر جو ایکٹیویٹیز پولیٹیکل پارٹیز کی ہوتی ہیں اس لیول کا کام ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے پہلے انڈین میڈیا نے ایک خبر چلائی کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر قتل کر دیا گیا، یہ خبر چلائی انڈین میڈیا نے، اور انڈین سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر پھیلائی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس پہ تشویش ہوئی اور پھر پتا چلا کہ اچانک یہ خبر چلنا شروع ہو گئی ہے افغان میڈیا پہ بھی، خراسان میڈیا کے اوپر اور دیگر جگہ کے اوپر ان کی جو ویب سائٹس ہیں ان پہ یہ خبر آ گئی، اور یہ کلیم کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو مبینہ طور پہ اس خبر کے مطابق جیل کے اندر قتل کیا گیا۔
اب پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی جانب سے اس پہ رد عمل آنا فطری تھا، لیکن وہ بہت سمجھدار اور بڑے محتاط ہیں، باشعور لوگ ہیں، تو انہوں نے اس کو ایک سازش کے طور پہ لیا۔ انہوں نے کہا جی یہ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں، ہمیں چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کی خبر اگر آتی ہے تو اس کے اوپر رد عمل کیا آئے گا۔ اگر تو ایسا کچھ کیا جا رہا ہے تو ان کو اندازہ بھی نہیں ہے، ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اس قسم کا مذاق کرنے والے یا اس طرح کی حرکت کرنے کا کوئی سوچے گا بھی نا تو ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ بہرحال یہ خبر چلوائی گئی پہلے انڈیا سے اور اس کے بعد افغانستان سے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر آپ موقف لے لیجئے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ جی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خیریت سے متعلق افواہوں پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل اور حکومت سے مطالبہ۔ افغانستان اور بھارتی میڈیا کے پلیٹ فارمز اور غیر ملکی سماجی رابطے کے اکاؤنٹ سے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی خیریت سے متعلق گھناؤنی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ہم حکومت وقت اور وزارت داخلہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس افواہ کی فوری اور واضح تردید اور وضاحت کرے اور فوری طور پر جناب عمران خان صاحب کی فیملی کی ملاقات کروائی جائے۔ چیئرمین عمران خان کی صحت، سلامتی اور موجودہ حیثیت کے بارے میں سرکاری سطح پر شفاف اور باضابطہ بیان جاری کیا جائے۔ عزت کا معیار اس ملک میں صرف یہ ہے کہ آپ کی رگوں میں زرداریوں کا یا شریفوں کا خون دوڑنا چاہیے۔ باقی تو یہاں عمران خان کی بہنیں تو دور کی بات ہے، قائد اعظم کی بہن کی بھی عزت نہیں تھی۔ قائد اعظم کی بہن کو گالیاں دی گئیں، اسے غدار ڈکلیئر کیا گیا، اور کس نے کیا تھا؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا۔ آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں، کل بھی وہ یہی کرتے تھے، آنے والے وقت میں بھی وہ یہی کریں گے اگر آپ نے انہیں نہ روکا تو۔ عمران خان صاحب کے کیسز بھی نہیں لگنے دیے جا رہے، یعنی اب ججز ہی چلے گئے۔ یہ کیس لگا ہوا تھا ایک لاہور ہائی کورٹ میں، عمران خان کی جناح ہاؤس سمیت 8 مقدمات میں ضمانت، یہ کورٹ کمانڈر ہاؤس ہے جی، جناح ہاؤس تو بعد میں بنائی ہے، 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت بغیر کسی کارروائی کے ملتوی۔ بینچ میں موجود جج صاحبان کی مصروفیات کی وجہ سے کیس کی کاز لسٹ کینسل کر دی گئی۔ یہ جناب صورتحال ہے۔ ناظرین ایک اور چیز ہے، اور خواجہ آصف صاحب کا میں نے کہا تھا نا پچھلے ویلاگ میں کہ ان کے منہ پہ چکو چڑھاؤ، خواجہ آصف کے منہ کو بند کرو ورنہ خواجہ آصف بربادی پھیر دے گا۔ خواجہ آصف پاکستان کی فوج سے بدلہ لے رہا ہے، ایسا لگتا ہے۔ خواجہ آصف جو ہے وہ بھارت کے ساتھ بیانیہ بنانے میں مدد کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے۔ خواجہ آصف کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ شاید بہت غصہ ہے اور وہ بڑی خاموشی سے وہ غصہ نکال دیتا ہے، ورنہ اتنا بیوقوف آدمی تو ہو نہیں سکتا وزیر دفاع جو ایسے سٹیٹمنٹس دے۔ کبھی خواجہ آصف کہتا ہے جناب کہ یہ کر دیا، کبھی کہتا ہے وہ کر دیا، کبھی کہتا ہے جی 2 دن میں جنگ ہونے والی ہے، اب 2 دن باقی رہ گئے خواجہ آصف کی ڈیڈ لائن میں، کبھی کہتا ہے جی ہم نے دہشت گرد پالے ہیں، ہم انہیں ٹرینڈ کرتے ہیں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہم ان کو لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ بھی کیا بکواس ہے۔ رات گئے پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اڈیالہ جیل کے باہر سے دھرنا ختم کیا تھا، لگ بھگ 2:30 پونے 3 بجے کا وقت تھا، اور پھر یہ اعلان کیا تھا کہ تمام ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر پہنچے اور وہاں پہ آ کے دھرنا دے دیں۔ اب جو انفارمیشن وہاں سے آ رہی ہے، میں نے 2 الگ الگ صحافیوں سے اور پاکستان تحریک انصاف کے 1-2 لوگوں سے بات کی، یہ جاننے کے لیے کہ کیا تمام سینیٹرز، ایم پی ایز اور ایم این ایز یا ٹکٹ ہولڈرز یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر پہنچے ہیں۔ تو میری اطلاع کے مطابق یا جو انفارمیشن میں نے اکٹھی کی ہے، جس وقت میں انفارمیشن اکٹھی کر رہا تھا اس وقت صرف 7 سینیٹرز تھے 23 میں سے، یعنی آدھے سے بھی آدھے، بہت تھوڑی سی تعداد میں۔ اسی طرح جو ایم این ایز ہیں وہ بھی بہت تھوڑی سی تعداد میں ہیں، اور پنجاب سے تو یہ تعداد بالکل ہی کم ہے۔ پنجاب سے کچھ ایم پی ایز ضرور آئے ہیں لیکن تعداد ان کی بھی کم ہے۔ خیبر پختونخوا سے ایم پی ایز بھی زیادہ بڑی تعداد میں آئے۔ ثناء اللہ مستی خیل صاحب جو ہیں ان کی فیملی میں فوتگی ہو گئی اور وہ وہاں بتا کر چلے گئے، ایک آدھا ایم این اے اور بتا کر چلا گیا، باقی جو تعداد ہے وہ آدھے سے بھی کم ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں آپ کو کہ 30% لوگ بھی نہیں پہنچے اراکین اسمبلی تو یہ بات ٹھیک ہے۔ سینیٹرز، ایم پی ایز اور ایم این ایز یہ 30% بھی نہیں پہنچے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر دھرنا جاری ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ دھرنا وہ دیں گے، اور نہ صرف اب دیں گے بلکہ بعد میں بھی دیں گے، اور اگر یہ دھرنا چلتا ہے اور بار بار وہاں پہ دھرنا دیا جاتا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ایک پریشر بننا شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی اپنی تعداد میں اضافہ کریں گے؟ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے نام کے اوپر الیکشن جیت کر آئے۔ علی امین گنڈا پور کی ویڈیو آئی، وہ کبوتروں کو دانا ڈال رہے ہیں، وہ بہت ضروری کام ہے، کبھی گھوڑوں کے ساتھ کبھی کبوتروں کے ساتھ۔ انسان کو اپنی انٹرٹینمنٹ کا، اپنی صحت کا، اپنی چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہ بڑا عجیب و غریب، عمران خان نے بہت عزت دی علی امین گنڈا پور کو، اور آج عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ گنڈا پور فیملی آواز نہیں اٹھا رہی۔ عمران خان نے انہیں وزیر اعلیٰ تک بنایا، لیکن جب وزیر اعلیٰ کے عہدے سے انہیں ہٹایا گیا، اور اس کی وجوہات ہے عمران خان کے پاس،
جب انہیں ہٹایا گیا تو اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ اپنے آپ کو بالکل ارریلیونٹ کر کے بیٹھ گئے. یہ کسی جگہ دکھائی نہیں دیتے, کسی جگہ ایکٹیویٹی نہیں کر رہے. تو جناب یہ صورتحال ہے دھرنے کی, اور دھرنا اب شروع کر دیا گیا ہے. اس سے پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ وہ پریشر کریٹ کرتے رہیں گے. موبلائزیشن جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے وہ جاری ہے. کل کے دن میں سہیل آفریدی اور ان کے ساتھی اب سوابی کے ضلع میں جا رہے ہیں, اور یہاں پہ جو موبلائزیشن کا کام ہے یا تحریک کو آگے بڑھانے کا کام ہے اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے, یہ اس میں جائیں گے. میں آپ کو پھر ایک بات کہہ رہا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں, یہ بات میں سارے لوگوں کو جھٹکا لگے گا. یہ ہوا کیا, تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا, کہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ بہت زیادہ ہے, عمران خان صاحب کی سپورٹ بہت زیادہ ہے. لوگ گراؤنڈ پہ جہاں پہ بھی یہ لوگ جاتے ہیں بہت بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں, یہ بہت بڑی حقیقت ہے. لیکن گراؤنڈ کے اوپر ان کی تیاری کخ بھی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ٹیکنیکلی کوئی کسی قسم کی تیاری نہیں کی. کسی ایک بندے کو بھی تحریک انصاف کے اندر گلی محلوں میں نہیں پتا کہ اس نے 8 فروری کو کہاں ڈیوٹی دینی ہے, یا جب بھی کبھی اسے حکم آیا پارٹی کی جانب سے کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے تو کسی کے پاس کوئی لایا عمل نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک دن پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک نئی اناؤنسمنٹ کر دی جناب, کہ آپ بازار تو بند کریں گے, پہیا جام ہڑتال تو کریں گے اتوار کے دن, لیکن شام کو آپ مشل بردار ریلیاں بھی نکالیں گے. اس سے امپیکٹ تو کریٹ ہوگا, لیکن کیسے کرنا ہے, کس نے کرنا ہے, کس کی کہاں ڈیوٹی ہے, کس گلی سے کون نکلے گا, کس محلے سے کون نکلے گا, کوئی لسٹ ہوتی ہے, کوئی فہرست بنتی ہے, کوئی ڈیوٹیاں لگتی ہیں. وہ اس طرح کا گراؤنڈ کے اوپر ٹکے کا کام نہیں ہے. میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں, یہ کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے. ہاں یہ ہے کہ موبلائزیشن بڑی کمال کی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے ڈاؤن جاتی ہوئی اپنی پاپولیرٹی کو, یا جو پاکستان تحریک انصاف کو ایک دھچکا لگا تھا, ایک مایوسی تھی کارکنوں میں, اس کو ختم کیا, اور ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو اور کارکنوں کو انہوں نے آکسیجن دی ہے, انہیں دوبارہ کھڑا کیا. یہ کریڈٹ نوجوانوں کی قیادت کو جاتا ہے. لیکن جو گراؤنڈ کے اوپر پراپر لاک ڈاؤن کے لیے یا پہیا جام ہڑتال کے لیے یا ملک کو بند کرنے کے لیے یا ہر چوک ڈی چوک کے لیے کوئی حکمت عملی ہے, نعرہ ضرور ہے, لوگوں کو پسند بھی آ رہا ہے, لیکن اس کے لیے کوئی گراؤنڈ کے اوپر تیاری, حکمت عملی, پلاننگ, منصوبہ بندی کچھ نہیں, وہ نہیں. اگر ہر چوک ڈی چوک بنانا ہے تو ہر چوک کے اندر ایک آدمی کو آپ کو سرپرست بنانا پڑے گا کہ اس چوک کو ڈی چوک یہ آدمی بنائے گا. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. بہرحال یہ ابھی چیزیں جو ہیں ان میں ٹائم بھی پڑا ہوا ہے, لیکن 8 فروری سر پہ آ گیا ہے. میں نے آپ کو حقائق بتائے جو ایکچولی حقیقت ہے. اب اس میں ناظرین عمران خان صاحب پر جو سختیوں کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے نا, اس پہ میں ایک بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. یہ شروع ہوتا ہے 27ویں آئینی ترمیم, آرمی چیف کو ملنے والے استثناء, ان کو ملنے والی ایکسٹینشن اور سی ڈی ایف کا عہدہ, یہ ان دنوں میں ہوتا ہے. یہ ان چیزوں میں آپ کو یاد ہوگا کٹائی پڑ گئی تھی. ہر طرف خبریں بھی آ رہی تھی کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے شہر اقتدار میں, تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. لوگ خبریں دے رہے تھے, ان کا رد عمل بھی آ رہا تھا. نواز شریف صاحب ایکچولی مین کردار تھے. عمران خان نے نواز شریف کو موقع دیا, اور بار بار موقع دیا کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آرمی چیف تبدیل تو آپ کر لیں, اگر ملک کو نارمل کرنا ہے تو ملک کو نارمل کرنے کی کوشش کر لیں. میں فوج کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا, میں آرمی چیف کو سخت ترین بیان دے کے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا, ڈو اٹ. لیکن نواز شریف کو ایسا آرمی چیف نہیں ملے گا. فیلڈ مارشل عاصم منیر جس لیول تک چلے گئے ہیں, اس لیول تک کوئی جرنیل نارملی جاتا نہیں ہے. تو نواز شریف نے اسی آرمی چیف کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا, اور جو کچھ بھی سودے بازی ان کے بیچ میں ہوئی اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب پہ سختیاں آئیں. میں آپ کو ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ یہ بتا چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب بار بار یہ کہتے ہیں مجھے عمران خان سے چھٹکارا دلایا جائے. وہ عمران خان سے مکمل اور ہمیشہ کے لیے چھٹکارا چاہتے ہیں. تو یہ جتنا ظلم آج ہو رہا ہے, یہ جو کچھ بھی آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, اس میں خالی آپ عاصم منیر کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے. یاد رکھیے گا کہ نواز شریف اس کے اندر برابر کے شریک ہیں. ان کی ذہنیت بدلہ لینے کی, ان کی خواہش, اور بدلہ کس سے لینا ہے. نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ میں مارا, بدلہ وہ عمران خان سے لے رہا ہے. تو عمران خان نے تو نواز شریف کو نکال کر پاکستان سے باہر بھجوایا تھا. نواز شریف کو تو عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس معاملے میں. لیکن میاں صاحب کی ذہنیت ایسے ہی ہے, وہ ہمیشہ طاقتور کو سلام کرتے ہیں, بڑے جوتے کو پالش کرتے ہیں, اور پشاوری چپل کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا. تو میاں صاحب بس یہی ہے جو ٹوٹل ہے. اور میاں صاحب جب بیمار تھے نا اسپتال میں, بیمار بھی نہیں تھے بیچارے, جیل کے اندر ان کے پلیٹلیٹس اوپر نیچے کیے جا رہے تھے. تو میں آج بیانات سن رہا تھا, خواجہ آصف, احسن اقبال, شہباز شریف, مریم نواز, اور پتہ نہیں کون کون سے ان کے رہنما ہیں,